ساری قوم کے سامنے آج ہمارے جو آنے والے دنوں میں تباہی کا راستہ ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر لے گئے تھے، ان کو NRO دیا گیا، ان کو ڈیل کر کے ان کے کیسز ختم کیے گئے۔ مے فیئر کی اپارٹمنٹس جو پیناما پیپرز کے اندر پکڑی گئی تھی، اربوں روپے کی، لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں جو 4 اپارٹمنٹس، جس کے اوپر جب مریم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے پاس لندن تو چھوڑے پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں۔ اور جب پیناما میں اپارٹمنٹس پکڑی گئی تو اس کا بھائی حسین کہتا الحمدللہ یہ ہماری اپارٹمنٹس اور مریم اس کی مالکہ ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں عدالت میں اس کو بری کر دیا۔ اب آج ہم سارے سوال پوچھ رہے ہیں، ڈیزل نے نہیں بری کیا، عدالتوں نے بری کیا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ ذرا غور سے سنیں، ایک منٹ خاموشی، یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا مستقبل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ اسی طرح سارے بڑے بڑے ڈاکو کے کرپشن کے کیسز اربوں روپے کے معاف ہوتے رہے تو آپ کا مستقبل ہے۔ کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک میں۔ میں اس لیے آج آپ اپنے یوتھ کے سامنے آیا ہوں، اپنے نوجوانوں کے سامنے، کہ آپ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، سنو، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، پہلے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاؤ، مشرف پھر اس کو 2008 میں NRO دے وہ واپس آ جاؤ، 10 سال ملک کو لوٹو، 4 گنا قرضہ ملک کے اوپر چڑھا دو، اور پھر ڈیل کر کے NRO لے کے پھر واپس آ جاؤ اور پھر لوٹو۔ کسی بھی ملک میں جب یہ ہوتا ہے کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا، کیونکہ ملک مقروض ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ان کے بچے اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو NRO لیا، یہ سنے ایڈورڈز کالج، 1100 ارب روپیہ، 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کا چوری ہوا تھا وہ معاف ہو رہا ہے، وہ سب معاف ہو رہا ہے۔ چند سو لوگوں کی جیب میں 1100 ارب روپیہ چوری کا جائے گا، اور قوم آج پاکستان کی بدترین مہنگائی میں ڈوب رہی ہے۔ قوم نیچے جا رہی ہے، قرضوں میں ڈوب رہی ہے، مہنگائی میں ڈوب رہی ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے، اور یہ تھوڑے سے لوگ 1100 ارب روپیہ ان کی جیب میں کیا۔ اس لیے میرے پاکستان کے نوجوانوں سن لو، اسٹوڈنٹس، آپ کا مستقبل اگر یہ ہوتا رہا، اس ملک میں قانون انہوں نے کیا بنایا ہے، یہ سنیں ذرا، 2 چینجز کیا انہوں نے قانون کے اندر۔ ایک چینج کیا ہے کہ کوئی باہر سے انفارمیشن آئے، مثلا کسی کا پیسہ باہر پڑا ہو چوری کا، اور باہر سے پیسہ آئے تو وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کوئی انفارمیشن باہر سے آئے، انہوں نے قانون پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے کہ وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اور دوسرا، ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے، اگر میں گورنمنٹ میں ہوں
میرے اثاثے میری آمدنی سے بہت بڑھ گئے ہیں تو میری ذمہ داری ہوتی ہے بتائے کہ کدھر سے پیسہ آیا. انہوں نے وہ قانون چینج کر دیا. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو 4 اربوں روپے کے محلات لندن میں، ان کو پتہ ہے یہ شریف خاندان کے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نیب کو کہ تم ثابت کرو کہ ان کے. وہ کر ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب کہ وائٹ کالر کرائم پکڑی جا ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب کہ پاکستانیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا ڈاکہ مارو. چھوٹا چور صرف پکڑا جائے گا، بڑا ڈاکو یا نہیں پکڑا جائے گا. اور آج میں اس ملک کے جو محافظ ہیں، میں آج ان سے سوال پوچھتا ہوں. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اگر ڈاکو ایک گھر کو لوٹ رہے ہوں تو کیا چوکیدار کہہ سکتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں؟ گھر والے کیا کہیں گے کہ میرا گھر لوٹا جا رہا ہے لیکن چوکیدار کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں. پاکستان لوٹا جا رہا ہے اس وقت. ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور جناب وہاں سے کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی جو پرائم منسٹر آفس کے جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، یہ غور سے سنیں. اس میں خیر 1-2-3 چیزیں سامنے آ گئی. ایک تو یہ کہ ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا، اپنا NRO لے کے ابھی بھی اپنے داماد کو مریم پیسہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے لیے ہندوستان سے مشینری امپورٹ کرنے کی بات کر رہی ہے جو بینڈ ہے پیسے بنانے کے لیے. اور پھر شہباز شریف کہہ رہے کہ فکر نہ کرو ابھی یہ مجرم اسحاق ڈار آئے گا پیسے بن جائیں گے. یہ لیکس میں ہے. لیکن پرائم منسٹر آفس کی اگر سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے دشمنوں کے پاس ہمارا سینسٹیو انفارمیشن چلا گیا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ اور اگر نیوٹرلز کا یہ کام ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دباؤ، میڈیا کو بند کرو، ARY کو بند کرو، بول چینل کو بند کرو، اگر یہ تم نے کرنا ہے تو یہ ملک کے انٹرسٹ کی حفاظت کون کرے گا؟ کیوں ایڈورڈز کالج بتاؤ کون کرے گا؟ آپ کرو گے؟ تو ایڈورڈز کالج میں یہ چاہتا ہوں یہ اپنے ذہن میں ڈال لو. جب بھی کوئی کہے نا کہ میں سیاسی نہیں ہوں، جب بھی وہ کوئی کہے کہ میں غیر سیاسی ہوں، تو یہ سمجھ رہا ہو کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور غیر سیاسی ہوتا ہے. شیر آ کے ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے، باقی ہزاروں ہرن ہوتے ہیں کیونکہ غیر سیاسی ہوتے ہیں اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں. سیاسی کا مطلب ایرسٹوٹل نے 2500 سال پہلے، ایڈورڈ کالج سنو، بہت بڑا اسکالر تھا گریک ایرسٹوٹل. 2500 سال پہلے وہ کہتا ہے کہ اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو تو سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف جہاد کریں گے اور پولیٹیکل ہوں گے، مقابلہ کریں گے ظلم اور ناانصافی کا. اس کے بعد اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے جہاد فرض کی. جہاد کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا، ناانصافی کا مقابلہ کرنا. جو معاشرہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا اس معاشرے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. حکم ہے اوپر والے کا کہ اس طرح کی جب ناانصافی ہو تو سب شہری اس کے سامنے کھڑے ہوں.